اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے گزشتہ خطاب کے حوالے سے جو کہ مبلغان دینی اور جمعیاً مومنین کے ساتھ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی مخاطب ہوئے اور انہوں نے نہایت ہی مہم نکات کی طرف ماہ رمضان کے حوالے سے گزارشات پیش کیے اور ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ یقیناً ماہ رمضان عظیم مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان عظیم وہ مہینہ ہے کہ انسان جو ہے جیسے ہر چیز کے لیے ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ اس میں انسان جس کو کہا جائے کہ چارج ہو جائے کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تنوع اس میں جو ہے وہ ایجاد ہو جائے اور اس سے وہ قوت حاصل کر سکے۔ تو مومنین کے لیے اور عالم اسلام کے لیے یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں مومنین جو ہے وہ اس میں پورے سال کا جو رزق ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ یہ آسان الفاظ میں ماہ رمضان عظیم کی تعریف ہے کہ رزق جو پورے سال کا رزق ہوتا ہے وہ اسی ماہ رمضان عظیم میں ایک مومن حاصل کر لیتا ہے۔ اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان عظیم گزر جائے اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہ آئے، یعنی جب تبدیلی نہیں آئی ہے گویا اس نے رزق جو ہے اس کو نہیں ملا۔ تو خداوند متعال کے بارگاہ میں چونکہ ماہ رمضان کو خدا کا مہینہ کہا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمان کے مطابق ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور خدمت میں عرض کروں کہ جیسے جہاں تک تعلق ہے گزشتہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی کی خطاب کا، تو انہوں نے مہم جو ہے وہ 2 نقطے جو پورے خطاب کا لب لباب تھا وہ 2 نقطے تھے۔ اس میں سے پہلا نقطہ کہ انسان جو ہے خود اپنے نفس کا محاسبہ کرے، محاسبہ نفس جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسرا نقطہ تبلیغ دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی اس دین کا جو اصل دین ہے، یعنی صرف اسمی اعتبار سے اور صرف نام کا اسلام نہ ہو، بلکہ وہ دین جو اصل دین ہے، اصل حقیقی فرہنگ اسلام ہے، ثقافت غدیر ہے، اس کے اوپر یعنی 2 نقطے ہیں۔ ایک نقطہ محاسبہ نفس اور دوسرا نقطہ تبلیغ دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی وہی دین جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور پھر ان کے جانشین خلافت کے مستحق اور خلافت بلا فصل خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، انہوں نے جس طریقے سے جس دین کو اور جس ثقافت کو سمجھایا وہ اصل اس دین کی تبلیغ کرنا۔ تو یہ 2 نقطے جو تھے وہ مرجع اعلی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ کے اس میں جو ہے وہ یہ 2 نقطے تھے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے محاسبہ نفس کا، تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً بعض چیزیں جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، بعض عادات کو ترک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن درجہ بدرجہ یکدم سے اس کو شاید ایسے کچھ عادات بھی ہو، ایسے کچھ گناہ بھی ہو کہ جس کو اتنی آسانی سے انسان ترک بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کو درجے کی شکل میں انسان جو ہے وہ ترک کرنا شروع کر دے، عادت ڈال دے، درجہ بدرجہ عادت ڈال دے ترک کی، تو اس سے جو ہے انسان اس گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔ محاسبہ نفس جو ہے وہ اس میں انسان کی ضرورت ہے کہ خود اپنے نفس کو جو ہے وہ پاک کر دے۔
بہت خوبصورت مثال بھی انہوں نے پیش کی تھی کہ مثال کے طور پہ جہاں تک تعلق ہے دروازے کا، تو امام نے فرمایا کہ دروازے کو بند کر کے رکھا کرو، یعنی اپنے گھر کا دروازہ. مثلا رات کے وقت جب ہم سوتے ہیں تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. کیوں بند کرتے ہیں؟ کہیں چور نہ آ جائے، کہیں کوئی ڈاکو جو ہے وہ نہ آ جائے، کہیں کوئی غیروں میں سے کوئی اندر نہ آ جائے بغیر اجازت کے. تو انہوں نے فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ خود چونکہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن جو ہے وہ اندرونی ہے، ایک دشمن جو ہے وہ بیرونی ہے. اندرونی دشمن جو ہے وہ نفس ہے. ان نفس الامارۃ بالسوء، امارہ نفس امارہ ہے انسان کا جو ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جو باہر کا دشمن ہے وہ ہے عزازیل، ابلیس، شیطان، جس کو آپ جو لفظ بھی ان کے لیے استعمال کریں. وہ بیرونی دشمن ہے، یہ اندرونی دشمن ہے. اندرونی دشمن کا اگر بیرونی دشمن کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے وجود میں آ سکتا ہے، شیطان وجود میں آ سکتا ہے. تو گویا یہ دروازہ جو بند کرنے کی مرجع علی قدر نے فرمایا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ اس باہری جو دشمن ہے وہ اندر نہ آ سکے. کس حالات میں یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ جب آپ خود اپنے نفس کو مار دے، قتل کر دے، اس کو نفس کے غلام نہیں رہو گے تو جو دروازہ جو ہے وہ گویا کہ بند ہے. باہری جو اغیار میں سے جو شیطان ہے، عزازیل ہے، وہ آپ کے وجود میں نہیں آ سکتا. محاسبہ نفس اس طریقے سے ہونے چاہیے. اور پھر اس کے مزید اگر ہم شرح کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز، جو میں یہاں پر یہ نقطہ بھی عرض کروں کہ اگلے جو ہمارے پروگرام سے اسی خطاب کے عنوان سے انشاءاللہ پروگرام کریں گے. میں کچھ بزرگان کو بھی انشاءاللہ دعوت کروں گا اور اس حوالے سے جو ہے مزید بھی گفتگو کریں گے. لیکن میں آج مقدمتاً ایک چیز کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی کم علمی میں، اور وہ یہ ہے کہ خود جو پہلا نقطہ ہے، یعنی خود تربیت نفس، جو ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے اس کے لیے کہ ان سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے کہ انسان خود اس اپنے نفس کا محاسبہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اپنے نفس کا بہتر طریقے سے محاسبہ کرنا یہ اس ماہ رمضان میں، رمضان عظیم میں ہو سکتا ہے. محاسبہ نفس کے حوالے سے جیسے یہ چیزیں کہ انسان خود اپنے وجود کا دروازہ بند کرے کہ کئی اغیار اندر نہ آ جائے. خود یعنی قتل نفس، اپنے خود نفس امارہ کو قتل کر دینا. ایک ایسا وقت بھی انسان کے اوپر آ جاتا ہے کہ جب انسان ان کو گناہ جو ہے وہ نزدیک نہیں آ سکتے، اس کے نزدیک گناہ ہے. یعنی یہ ایک موقع ہے کہ انسان کے اوپر آ سکتا ہے اگر انسان تقویٰ کا رستہ اختیار کر لے. یقیناً ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہمارے پاس اس تقویٰ کا معیار ہونا چاہیے، ایک ایسا معیار کہ ہم جو ہے اس مقام پہ پہنچے کہ جہاں گناہ ہم تک نزدیک نہ آ سکے، ہمارے نزدیک گناہ نہ آ سکے. یہ جو ہے خود اس عنوان سے کہ ہم اگر اپنی نفس کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے. دوسرا نقطہ، البتہ اس میں بہت ساری مزید بھی انہوں نے گفتگو فرمائی، اور اس میں سے جو ہے ایک نقطہ مزید میں اس میں سے عرض کروں، پھر جو ہے وہ تبلیغ کی طرف جانا چاہوں گا چونکہ آج میں مقدمہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک یہ ہے کہ خود انسان جو ہے وہ اورع ہو جائے. یعنی انسان جو ہے ایک ہے ورع کا کیا معنی ہے؟ ورع کا معنی ہے پرہیزگاری. انسان جو ہے وہ پرہیزگاری کو ورع کہتے ہیں، لیکن خدا جو ہم سے چاہتا ہے ہم اورع کریں، کمپٹیشن جس کو کہتے ہیں، یعنی خود دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر کے تقویٰ میں سبقت حاصل کریں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی انہوں نے پیش کی کہ انسان جو ہے وہ ورع کے مقام تک پہنچے، یعنی ایک ایسا مقام کہ جو عظیم مقام ہے، یعنی پرہیزگاری کی انتہا، ورع اورع، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرہیزگار تر اور پرہیزگار ترین، جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. ایک شخص پرہیزگار ہے، ایک شخص جو ہے وہ پرہیزگار تر ہے، ایک جو ہے وہ پرہیزگار ترین ہے، یعنی سابق بالخیرات ہے، وہ خیرات اور جو نیکیاں ہیں اس میں سبقت حاصل کر چکا ہے. فرمایا کہ
اصل چیز یہ ہے کہ انسان، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث کا مضمون میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ایک شہر میں 1,00,000 لوگ رہتے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے اس میں اورع ہو، یعنی 1,00,000 لوگ جو ہے وہ سب پرہیزگار ہے، لیکن یہ شخص اس میں سے پرہیزگار ترین ہے، ایسے بن جاؤ۔ اس میں سے جو ہے یہ تک نفر ہے، اس میں سے جو ہے یہ درجہ اولا کا انسان ہے، اس میں سے یہ جو ہے وہ نمبر 1 ہے، تقوی کے اعتبار سے اورع کے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ ایسے انسان جو ہے اس ماہ رمضان عظیم سے ایسے فائدہ اٹھائے کہ انسان اگر اس شہر میں کہ جہاں پر 1,00,000 لوگ رہتے ہو سب پرہیزگار ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس میں سب سے پرہیزگار ترین ہے، سب سے پرہیزگار ترین، یہ مقام اورع ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے انہوں نے وضاحت فرمائی کہ انسان جو ہے مثلا اپنے گھر میں رہ رہا ہے، وہاں پر 6-7 لوگ ہیں، اپنے گھر میں کوشش کرے کہ سب سے اورع ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ان کے رشتہ دار ہے، دادا ہے، دادی ہے، والدہ ہے، والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، عائلہ ہے، پورا ایک خاندان ہے۔ اس عائلے میں، اس خاندان میں مثلا 20 لوگ ہیں، اس 20 لوگوں میں سے سب سے اورع تر ہو جائے انسان۔ یا کسی ایک گاؤں میں رہ رہا ہے، جہاں پر گاؤں ہے وہاں پر 50,000 لوگ رہ رہے ہیں، 50,000 لوگوں میں سے سب سے زیادہ اورع تر ہو جائے یہ شخص، ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے خوش اخلاق ہے، خوش روح ہے، عبادت میں رعایت کرنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، خیر کے کاموں میں سبقت حاصل کرنے والا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، واجبات کو بہتر طریقے سے انجام دینے والا ہے، نماز اور روزے کا پابند ہے، صلاۃ اور صوم کو بہتر طریقے سے انجام دے رہا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنے والا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اگر ایک گاؤں میں آدمی رہ رہا ہے، 50,000 لوگ ہیں، تو اس 50,000 لوگوں میں سے یہ سب سے زیادہ پرہیزگار ترین ہو۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا مثلا اس میں یا اس سے بالاتر ہو کر ہے، مثلا انسان جو ہے وہ کسی ایک شہر میں رہ رہا ہے، تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، 1,00,000 لوگ ہیں، چھوٹا شہر ہے، 1,00,000 لوگ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہے، شہر کا یہ درجہ 1 نمبر کا آدمی ہو۔ ہمارے مولا ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ نظام، ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہو، ہمارا یہ مقام ہو کہ ہم سب سے زیادہ، اس میں سے سب سے زیادہ متقی ہو، یعنی دوسرے لوگوں سے سب سے زیادہ متقی جو ہے وہ ہم ہو، یہ مقام ہونا چاہیے۔ اس ماہ رمضان عظیم میں اس چیز کی انسان جو ہے وہ تمرین کرے۔ ایک نقطہ جو دوسرا نقطہ انہوں نے بیان فرمایا تھا، اس پر بھی میں گفتگو کروں، وہ ہے تبلیغ دین کی تبلیغ کرنا۔ بہت اچھا موقع ہے دین کی تبلیغ کے لیے، چونکہ لوگوں کی آمادگی بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن کی آمادگی اسی مہینے میں ہوتی ہے، بے شک وہ لوگ جو گنہگار ہو، بے شک یہ بھی ہو سکتا ہے بعض ایسے بھی لوگ ہو جو ممکن ہے کہ ایک روزہ رکھتے ہو پھر چھوڑ بھی دیتے ہو، گنہگار لوگ ہیں، وہ بھی دوسرے ماہوں کے بنسبت چونکہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ان کی بھی ذہنی آمادگی ہوتی ہے، ذہنی اعتبار سے وہ شخص جو ہے وہ تھوڑی بہت ان کی آمادگی دوسرے ماہوں کے بنسبت بہتر ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ اسلام کرتے ہیں، تو لوگوں پر زیادہ یہ مؤثر ہے، لوگ زیادہ ایسے تاثیر یافتہ ہو جائیں گے۔ اور جو اسلام کی تبلیغ ہے، ان میں انہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دین بھی ایسا دین ہو کہ جو اسلام اصل ہو، صرف نام کا اسلام نہ ہو۔ انہوں نے جو حدیث بھی پیش کی تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، جنہوں نے فرمایا کہ سیاتی زمان ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ دین اسلام صرف نام کا اسلام رہ جائے گا، صرف نام کا اسلام، اللہ اکبر، صرف نام کے حد تک اسلام ہے، اور پھر جو ہے دوسری اس کی کوئی چیزیں، اس میں جو اسلام کی جو اصل ثقافت اسلام ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے جو اشارہ فرمایا بنو امیہ کے دور کی طرف اشارہ فرمایا کہ بنو امیہ کا دور، یعنی خود بہت عجیب نقطہ تھا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں
تقریباً 83 جنگیں یعنی 80 سے زائد جنگیں ہوئی تھی. ان جنگوں میں کلی طور پہ جو لوگ قتل ہوئے تھے یا شہید ہوئے تھے وہ 1400 لوگ، ٹوٹلی 1400 لوگ تھے. لیکن معاویہ نے 30,000 لوگوں کو ایک ہی دفعہ میں قتل کر دیا. یہ 30,000 لوگ کون تھے؟ کوئی دین کے دشمن تھے؟ نہیں، ان کے اپنے سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سیاسی معاویہ کے دشمن تھے، احتجاج کرتے تھے یا اور اعتبار سے ان سے اختلاف رائے رکھتے تھے. یہ ظالم بھی جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا. تو دوسرا جو ہے وہ پھر بنو مروان کا دور، بنو عباس کا دور، یعنی صرف نام کا اسلام تھا، نام کا اسلام تھا، باقی جو ہے وہ سب کچھ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. آج کے اس دور میں بھی مسلمان ممالک میں یہ ایک اعلامیہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف نام کا اسلام رہ چکا ہے، صرف نام کا اسلام. تو نام کے اسلام سے کام نہیں چلنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اصل جو دین اسلام، جو اصل دین ہے، ثقافت غدیر ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بھی بارہا مرجع علی قدر اس نقطے کی طرف اشارہ فرما چکے ہیں کہ اصل دین کو ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ ثقافت غدیر سے، غدیر کی ثقافت سے اصل دین کو لینا ہے. دوسری جگہوں سے اگر کوئی شخص دین لینے کی کوشش کرے گا تو یہ اولاً یہ کہ خود جو ہے وہ شخص اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. دوسری جگہ دین ہی نہیں ہے. دین اسلام جو ہے وہ ثقافت غدیر ہے، ثقافت غدیر. اس سے جو ہے ہم نے دین کو حاصل کرنا ہے اور حتیٰ ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، ہر چیز، حتیٰ حکمرانوں کے بارے میں بھی حضرت نے فرمایا. عملی طور پر حضرت نے ثابت کر دیا کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے. یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو 5 سال کی حکومت تھی اس طریقے سے حکومت ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے. اور دین اسلام جو ہے جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام صلہ رحمی کا نام ہے. دین اسلام لوگوں کو جو مستضعف ہے ان کی مدد کا نام ہے. دین اسلام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا نام ہے. دین اسلام میں حاکم جو ہے وہ فقیر رہتا ہے، رعایا جو ہے وہ امیر رہتی ہے. آج کے اس دور میں غور فرمائیں، یعنی خود اس خط کو جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر نخعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جو خط حضرت نے لکھا تھا، اس کو جو ہے انسان ایک دفعہ پڑھ لے، طولانی ہے، پڑھ لے، دقت سے پڑھ لے تو وہاں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو یہاں پر جو ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام کی تبلیغ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم دین اسلام کی تبلیغ کریں اسی ماہ رمضان میں. اور اپنی، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اپنے اعتبار سے جتنی انسان کی طاقت ہے، وسعت ہے، حیثیت ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرے. مثلاً ایک انسان جو ہے قلم کے ذریعے سے کر سکتا ہے، ایک انسان زبان کے ذریعے سے کر سکتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس ایک پیج ہے، سوشل میڈیا پیج ہے، یا ایک شخص کے پاس ٹیلی ویژن چینل ہے، ایک شخص کے پاس اخبار ہے. وہاں سے جو ہے وہ دین اسلام کی جو دین اصل حقیقی اسلام ہے، دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اس کی تبلیغ کرے، اس کی تبلیغ کرے، لوگوں کو اس بات کو پہنچائے. اور یہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ خود اس دور میں یہ واجب کفائی بھی نہیں ہے، واجب عینی ہے. واجب کفائی اور واجب عینی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ واجب کفائی وہ عمل ہوتا ہے کہ اگر پورے معاشرے میں سے کوئی ایک شخص اٹھے اس عمل کو اگر انجام دے تو وہ سب جو ہے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر پھر واجب نہیں ہے. مثلا نماز جنازہ ایک واجب کفائی عمل ہے. مومنین کا ایک گروہ جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو جائے، نماز کی ادائیگی کرے، میت کو دفن کر لے، باقی معاشرہ جو ہے وہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ بھی ایسا اس میں شرکت کرے. مراد یہ ہے کہ خود مسلمان شخص کی میت کو دفن کرنا واجب ہے، ان کو غسل و کفن دینا واجب ہے. لیکن اگر کوئی ایک شخص اٹھ جائے اور یہ سارے فرائض انجام دے تو وہ باقی لوگ بھی اسے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. یہ واجب کفائی عمل ہے. اور ایک جو ہے وہ ہے واجب عینی، جو ہر شخص کے اوپر واجب ہے. تبلیغ دین اسلام واجب کفائی نہیں ہے، واجب عینی ہے. مخصوصاً جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس دور میں یہ واجب عینی کی ہر شخص کے اوپر اپنے استطاعت کے مطابق
واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے، کسی بھی اعتبار سے اس کے پاس جو بھی امکانات ہے، فیسلٹیز ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کرے، جو بھی ان کے پاس چیزیں ہیں۔ انسان اگر کچھ اور نہیں بھی کر سکتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اہل و عیال کو کم از کم تبلیغ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے تبلیغ دین اسلام، لیکن حقیقی دین، ثقافت غدیر، ان کی دفاع کریں، ان کی جو ہے وہ تبلیغ کرے، لوگوں کو بتا دے۔ ضروری اور لازمی ہے کہ اس چیز کے اوپر محکم طریقے سے وہ جو ہے وہ میدان میں آ جائے۔ یہ واجب عینی ہے، نہ واجب کفائی۔ تو ضروری ہے، لازمی، اور ہمارے خود اردو جامع میں آج کل بڑی ضرورت ہے۔ کچھ دشمن عناصر لوگوں نے جس طریقے سے خود لباس پہن کے، ہمارے علماء کا لباس پہن کے معاشرے میں وارد ہوئے ہیں اور پورا تصمیم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے بربادی کا، یا دوسرے مومنین کو جیسے گمراہ کر رہے ہیں، اور جیسے یا ان کے اہلکار ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی تعداد بھی غالباً زیادہ ہے کہ جو اس قسم کے تبلیغات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ کتابوں میں چیزیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کتابوں میں نہیں ہے۔ عمومی لوگ جو ہے وہ اعتماد بھی کر لیتے ہیں بیچارے، چونکہ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ان کو ٹرین اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ بولنا ہے، اور بولنا بھی صرف ایک طرفہ ہے، کسی دوسرے بندے کو اپنے ساتھ دعوت نہیں دیتے کہ ان کی جو ہے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ خود جو ہے یک طرفہ بولتے ہیں، یک طرفہ، ان کی ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، بار بار چیز کو دہرانا تو وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا مقابلہ کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ دین کو ان لوگوں سے بچانا جو کہ مذہب حقہ میں اب یہ ہے جو ہے خلل ڈالنے کی اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، چونکہ جو اغیار ہے وہ تو کر نہیں سکتے، واضح ہیں وہ لوگ، اور ان کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ خود دین کے اندر داخل ہو کے اس قسم کے پراپیگنڈے بنا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں مزید بھی کہتا رہتا ہوں کہ کچھ مخالفین میں سے بھی جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے چند مہینہ چند وقت کے لیے ہمارے مذہب کی دفاع شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگ بڑی جلدی فریب کھا جاتے ہیں۔ نہیں، یہ کام نہ کیجیے گا۔ آپ جو ہے، جو بندہ ہے جو کر رہا ہے اس کو بے شک آپ سنیں، لیکن زیادہ اس کی حد سے زیادہ اس کی داد و تحسین نہ کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اسی گروہ کا حصہ ہو۔ یہ نقطے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں تقوی الہی کی توفیق دے اور تبلیغ دین کی توفیق دے۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ علماء کرام کو بھی اس موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، اور علماء کے علوم سے اور علماء کے واعظ و نصیحت سے انشاءاللہ مستفید ہو سکے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب بھی مخصوصاً اس ماہ رمضان عظیم میں کثرت سے دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔